یہ ہے رسالت، یہ نبوت، یہ ہے۔ اس نبوت کی ضرورت ہمیشہ انسان کو رہے گی۔ انسان نبوت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ بس یہیں ٹھہر کے یہ 2 فقرے عرض کروں۔ انسان کبھی بھی نبوت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کے معنی یہی ہے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ختم نہیں ہو گئی سن 11 ہجری میں آپ کی وفات کے ساتھ، بلکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اور آج اگر پوری دنیا بطور خاص قرآن اور اسلام سے خائف ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پوری دنیا کے مقابلے میں اگر کوئی شے آ سکتی ہے تو وہ اسلام ہے۔ دیکھیے وقت بالکل نہیں ہے، ورنہ آپ حضرات کے سامنے یہ مطلب بہت تفصیل کے ساتھ اور ریفرنسز کے ساتھ پیش کرنے کا مطلب ہے۔ اس وقت جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ خاص طور سے عراق میں، سیریا میں، یمن میں، لبنان میں، فلسطین میں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اور ہر سازش ہو رہی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمان کو ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے۔ ساری کوششیں اس لیے ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ دنیا میں ایک نظام ابھرا تھا جس کا نام تھا کمیونزم، وہ خود بخود ختم ہو گیا۔ اب پوری دنیا میں ایک ہی نظام ہے، کیپٹلزم۔ کیپٹلزم کے مقابلے میں اگر کوئی نظام آ سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے، کوئی دوسرا نظام نہیں آ سکتا۔ اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمیں ختم کرنے والا جو نظام ہے ہم پہلے ہی اسے ختم کر دیں، لیکن اس قرآن کا اعلان یہ ہے کہ یہ نظام ختم نہیں ہوگا۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آپ ظلم کر لیں، ستم کر لیں، اسلام کو بدنام کر لیں، مسلمان کو بدنام کر لیں، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیں، مگر ارادہ خداوندی نافذ ہو کر رہے گا۔ اور انشاءاللہ چند برسوں میں ہم دیکھ لیں گے کہ اس دنیا میں کیپٹلزم، ویسٹرن کیپٹلزم کے مظالم سے خود تمام عالم انسانیت بیزار ہو جائے گا۔ ہر انسان محسوس کر رہا ہے، بیزار ہوگا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ جب تمام انسانیت اسلام کے پرچم کے نیچے پناہ لے گی۔ آواز بلند صلوات۔ یہ تاریخ کا تسلسل، یہ ہو کر رہے گا، یہ ہو کر رہے گا، پریشان نہ ہو۔ آپ حضرات ذرا صبر سے کام لیں، صبر ضروری ہے، صبر ضروری ہے۔ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یقین، ایمان اور صبر، ظلم نہیں، صبر۔ ظلم کا راستہ اختیار کریں گے تو مٹ جائیں گے، صبر کا راستہ اختیار کریں گے تو سرفراز رہیں گے۔ اور بس آخری فقرے میں عرض کر دوں، وقت تو ختم ہو گیا، اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے 1-2 منٹ میں۔ یہ فیضان رسالت و نبوت اگر قیامت تک باقی رہے گا تو کس شکل میں؟ نبوت تو ختم ہو گئی، اب وحی تو نہیں نازل ہوگی، نئی کتاب تو نہیں نازل ہوگی، نیا قرآن تو نہیں نازل ہوگا۔ اب اگر فیضان نبوت باقی ہے تو وہ بفیض غدیر باقی ہے۔ یہ نظام ولایت ہے، یہ نظام ولایت ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ فیضان باقی ہے اور باقی رہے گا۔ اور وہ ولایت جو غدیر خم سے شروع ہوئی تھی، وہ ولایت وارث غدیر، وارث مصطفیٰ، وارث مرتضیٰ، بقیت اللہ العظم، حضرت امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے سے تکمیل تک پہنچے گی۔ وہ تحریک، وہ سلسلہ تکمیل تک پہنچے گا، اور آپ کے ہاتھوں سے جو پرچم لہرایا جائے گا وہ امن کا ہوگا، عافیت کا ہوگا اور عدل کا ہوگا۔
اعلان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وعدہ حق مصطفیٰ ہے کہ جس طریقے سے یہ دنیا ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی، اسی طرح آنے والا ہماری نسل سے، ہماری ذریت سے، فاطمہ کی ذریت سے آنے والا ہمارا وارث اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس قرآن عظیم کا اور عطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اس ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔